نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم سجدہ سے آیا مقدسہ نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انبیاء کا ذکر فرمایا، آقا علیہ السلام سے پہلے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب جو آپ سے پہلے نبی ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ بے شک تیرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام انبیاء کو یہ بات کہی گئی، تمام رسولوں کو یہ کہی گئی اور ان کے امتیوں کے لیے نوید خوشخبری سنائی گئی، اور جو اس بات کو مان لے اور اس پر مضبوط رہیں ان کے لیے تو بخشش ہے، اور جو نہیں مانیں گے ہر حرامی پہ رہیں گے، اس بات پہ ڈٹے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے فرمایا رب نے ذو عقاب علیم، ہٹ جانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، پیچھے پھر جانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذو عقاب، ہٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہی آ کے اب جو ہٹ جائے تو اسے اللہ نے عذاب میں ڈالنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے عذاب سے ہمیں بچائے اور اپنے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم ان آیات مقدسات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیا مقدسہ یہ جو 43 میں نے پڑھی ہے، ویسے تو 41 سے پڑھے تو زیادہ مزہ آئے گا،
چلو آپ پڑھ لیتے ہیں. اب ہم نے کون سا کہیں جانا ہے. لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل پرستوں کے لیے کوئی بھی راہ نہیں، نہ ان کو آگے سے ملے گی نہ ان کو پیچھے سے ملے گی. ان کے لیے راہ کوئی نہیں. ٹمک تو یہ ہیں مرزائی جس طرح اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل، بطلان کرنے والے کے لیے کوئی راہ بھی نہیں. من بین یدیہ، نہ کوئی ان کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ کوئی ان کے پیچھے سے راہ ہے. یعنی اللہ نے ان کی راہ کو مسدود کر دیا. تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارنا ہے کس کا؟ جو حکمت والا ہے اور تعریف والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ کام اتارنا، یہ بات اتارنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی راہ ہے آگے سے نہ پیچھے سے. اور یہ صرف قرآن پاک کو اور قرآن پاک کی آیات مقدسات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ما یقال لک، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، نہیں کہا گیا محبوب آپ کو مگر وہ جو، یا وہ ضرور کہا گیا رسولوں کے لیے من قبل، آپ سے پہلے بھی. صرف آپ کو حکم نہیں فرمایا گیا بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ان ربک لذو مغفرہ، کہ بے شک محبوب تیرا رب بڑا ہی بخشش والا ہے، بہت زیادہ بخشش والا ہے. اور ذو عقاب علیم، جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، جو پھر جانے والے ہیں، جو عقب پر یعنی ایڑیوں پر پھرنے والے ہیں، ان کے لیے علیم دردناک عذاب ہے. لو جعلنا قرآنا عجمی، اور اگر ہم نے اس قرآن پاک کو عجمی زبان میں یا کسی اور زبان میں یعنی اردو فارسی میں اتارا ہوتا، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو ضرور کہتے کس کی آیت کیوں نہ کھولی گئی، یعنی ہمیں کیوں نہیں بیان کی گئی. مراد عربی والے کہتے اعجمی و عربی، کیا کتاب اور عجمی اور عربی ہے؟ تم فرماؤ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، محبوب کہہ دو وہی یعنی قرآن مجید جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور ان کے کانوں میں خلط ملط ہوئی ہے، وقرن، گھنٹیاں بجتی ہیں، کانوں کے اندر صحیح سنائی نہیں دیتا. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَامًا، اور وہ اس قرآن پاک سے اندھے بھی ہیں. جس طرح آج کل کے نبی اوپر سے پڑھنا آتا نہیں، دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں، تو دعویٰ کتنا بڑا ہے. اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا اور پھر
صحیح اس کا ترجمہ یا مفہوم بھی بیان نہیں کر سکتے. دعویٰ کتنا بڑا ہے. میں نبی ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ آؤ گدھے کے بچوں آؤ. گدھے کا بچہ خود ہے. دوسرے کو ایسے چیلنج کر رہا ہے کہ جتنا بہت بڑا عالم ہو اور چبل کو اپنے الفاظ کا بھی پتہ نہیں کہ میں کس طرح کے الفاظ بھونک رہا ہوں. یعنی احمد عیسیٰ آج کا قادیانی پھٹا ہوا مرزائی پھٹا ہوا نبی. آج کے مرزائی بہت نبی پھٹ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت تو ہے ہی ایک مذاق. اور احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے لعنتی ہیں، میں سچا ہوں. ہم کہتے ہیں احمد عیسیٰ بھی لعنتی ہے. اور جنہوں نے کیا ہے نا غلام قادر جو ہے نا عبد القادر وہ اس سے زیادہ اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے. میں نے اس کی حضرت علامہ مولانا مبشر رضا صاحب قادری ان کے ساتھ ڈیبیٹ سنی ہے نا. وہ غلام ایسے احمد عیسیٰ قرآن پاک وہ اچھا پڑھتا ہے وہ بھی جہل لیکن اتنا قرآن پاک زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس سے اچھا زیادہ پڑھتا ہے. وہ جتنے الفاظ میں نے اس کے سنے ہیں نا وہ احمد عیسیٰ سے اچھے پڑھتا ہے، لیکن ہے وہ بھی جہل. یہ نہیں وہ کہ نبی ہے، جہل ہے. چلو یہ بات بعد میں کریں گے. اسے آیت مقدسہ کا میں ترجمہ یا مفہوم آپ کو بیان کر لوں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَىٰ، اور وہ اس بات سے اندھے ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے سے اندھے ہیں. أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں بہت دور کی گمراہی کی طرف یا بہت دور کے مکانوں سے، بہت دور کے مکان سے بلاتے ہیں. ہمارے جیسا ہے کوئی؟ تمہارے جیسا تو وہ بھی نہیں ہے نا جس کا ذکر میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں. اس سے تو منگولوں کا کتا بھی بڑا اچھا تھا. نبی علیہ السلام کی رسالت کی پاسداری تو کر گیا اور اس کا نام آج ہم بھی لے رہے ہیں. وہ کتا بھی بڑا اچھا تھا. کاش کہ ان جھوٹے نبیوں کو ان کتے کا عبرتناک واقعہ یاد رہتا. اور آج کی یہ پھٹی ہوئی نسل، گندی نسل جو دوسروں کے فلٹر سے اپنے باپ کے فلٹر کو بلا دیتی ہیں، یعنی پیور حرام زادے یہ نبی بن بیٹھے ہیں. حرام زادوں کا کام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں اور کوئی حرام زادہ ہی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی دو بندوں نے، حرام زادوں نے، اتل بعد ذالک زنیم نے، ان حرام زادوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور بعد میں اور کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر غلام احمد قادیانی نے بھی، یہ بھی حرام زادہ تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہر دور میں ہر ایک کے لیے اس کا کوئی چاہنے والا، جھوٹوں کا چاہنے والا بھی رہا. جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اسود انسی پورے ایک علاقے کا حاکم بھی بنا اور نبی بھی بنا، اور صحابہ کرام کے خلاف اس نے بہت کچھ کیا اور صحابہ کرام کو شہید بھی کیا. لیکن اللہ نے پھر صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مسیلمہ کذاب جو 1,00,000 کا لشکر لیے ہوئے، صحابہ کرام کا 10,000 کا لشکر اور مسیلمہ کذاب کا 1,00,000 کا لشکر، اتنی زیادہ عروج اس وقت ہو گیا نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں 1,00,000 کا لشکر لیے ہوئے صحابہ کرام کے مقابلے میں آیا. لیکن اللہ نے اس کو بھی واسطے جہنم کیا. اللہ ان کو بھی واسطے جہنم کرے. یہ بھی ہیں جہنم کے لائق کے، لیکن حکومت ہماری بزدل سمجھ لو، یا کیا کہتے ہیں کہ پیسہ کھا کے چشم پوشی کرنے والی. کاش یہ سچی اور حقی اسلامی حکومت ہوتی. نام اسلام کا لیتے ہیں، بناتے مندر ہے. نام اسلام کا لیتے ہیں اور
قادیانی کو، قادیانیت کو، جو نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں، ان کو زیادہ تقویت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوغلے لیڈروں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ اب ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ سے پہلے رسول ہوئے، اور پھر یہ سورۃ مومن کی آیا مقدسہ نمبر 78 یعنی 78، آیا مقدسہ نمبر 78 یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام سے سارے رسول پہلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ضرور محبوب ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو، پہلے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض یا ان میں سے کچھ رسولوں کا حال، قصہ، کہانیاں آپ کو سنائیں، آپ کو بتا دیں، آپ پر ان کا حال ظاہر کر دیا۔ قصصنا علیک، آپ کو ان کا قصہ سنا دیا، آپ کو بتا دیا، آپ پر نازل کر دیا۔ قصصنا علیک منہم من قصصنا علیک، منہم من قصصنا علیک، ہم نے بیان کر دیا آپ پر ان میں سے کچھ انبیاء کا قصہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ انبیاء کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ اب عیسائی مقدسہ نے تو یہ بالکل وضاحت کر دی کہ تمام انبیاء محبوب آپ سے پہلے، تمام رسول آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور ان میں بعد کا ذکر، حال و احوال ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ وَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعد کا حال و احوال بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا، یا نہیں لایا کوئی بھی نشانی الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے حکم سے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نشانیاں لائے، اور ان کو دنیا میں ظاہر بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانی عطا فرمائی، ید بیضا دیا، عصا عطا فرمایا۔ اب جب ظاہر کرنے کا وقت آیا تو آپ نے ید بیضا بھی لوگوں کو دکھایا اور عصا بھی دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد نبینوں کو بینا کرنا، اور پرندوں میں پھونک مار کے پرندے اڑا دینا، اور خاص طور پہ غیب کی خبروں سے مطلع فرما دیا۔ وَأَنُبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم کھاتی ہو وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور جو کچھ تم نے گھروں میں رکھا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، یعنی غیب کی خبروں پہ مطلع کر دیا، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ نے بتا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قصے ہی بیان کر فرما دیے، چاند انبیاء جن کے مکمل قصے تھے، پورے قصے، ابراہیم کا پورا قصہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ کلیم اللہ کا قصہ، آدم صفی اللہ کا قصہ، نوح نجی اللہ کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، خلیفۃ اللہ داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ کا قصہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تمام قصے قرآن پاک میں بیان فرما دیے، اور پھر فرمایا ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کوئی رسول بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز لے کر نہیں آیا، جب اللہ کا حکم ہوا ان کو اللہ نے دی اور انہوں نے زہر کی۔ فإذا جاء امر اللہ قضی بالحق، پس جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے فیصلہ بھی حق کے ساتھ فرما دیا۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا، فرما دیا فیصلہ کہ اب کوئی نبی نہیں، حق کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پہلے انبیاء کو بھیج دیا، قصہ بھی بیان کر دیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو بندہ بھی، جو بشر بھی ان کے اللہ کی اس بات کو، اللہ کی ان کے قصص کو جھوٹا کہے، اللہ کی بات کو جھوٹا کہے، وہ خود جھوٹا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی گھڑے وہ خود جھوٹا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول گھڑے وہ خود جھوٹا ہے۔ وہ تو قضی بالحق، فیصلہ ہو چکا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ نے پھر سورہ صافات میں ارشاد فرما دیا کہ میرا رسول آ گیا، میرا محبوب آ گیا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور اس نے تمام رسولوں کی، مرسلین تمام رسولوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ اب ان آیات، روشن بینات کی وضاحت کے بعد، روشن آیات کی وضاحت کے بعد اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ عتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے کہا پکا حرام زادہ، عتل بعد ذالک زنیم، پکا حرام زادہ، پکا حرام زادہ۔ جو بھی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ کون ہوگا؟ حرام زادہ۔ اب فیصلہ کرنا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی وضاحت کے لیے قرآن پاک کو کنکھالنا، جہاں جہاں میں نے بتایا ہے، کیا یہ چیزیں قرآن پاک میں ہیں کہ نہیں؟ وَجَاءَ بِالْحَقِّ سورہ صافات میں ہے کہ نہیں؟ آیا مقدسہ نمبر 37۔ وَجَاءَ بِالْحَقِّ، وہ محبوب آ گیا حق کے ساتھ، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کو ہم نے بھیجا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی ہے، اب کوئی اپنے آپ کو رسول کہلائے وہ کون ہے؟ عتل بعد ذالک زنیم۔ یہ قرآن پاک کی گالی ہے، صرف مولوی کو نہ کہنا، کیونکہ اکثر جہل جو جاننے ہیں نا ہمارے مسلمان بھی، مولوی گالی بڑی دیتا۔ قرآن پاک نے کہا ہے عتل بعد ذالک زنیم، پکے حرام زادے ہیں۔ سورۃ قلم میں عتل بعد ذالک زنیم، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے تو کون ہے؟ عتل بعد ذالک زنیم، پکے حرام زادے۔ میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن تم نہ سمجھو تو پھر جہالت تمہاری ہے۔ اے مسلمانوں، جاگو جاگو جاگو، رسول اللہ ہماری جان ہے، رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں پختگی عطا فرمائے، اس پہ مضبوطی عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں، مسلمانوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء۔ میں نے کبھی تم سے مطالبہ نہیں کیا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا نہ کرو، وہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک چیز تم ضرور سبسکرائب کرو، وہ کیا؟ کہ محبت رسول کو اپنے دلوں میں بساؤ، محبت رسول کو اپنے دلوں میں بساؤ، محبت رسول کو اپنے دلوں میں بساؤ، اور قرآن پاک کو سمجھو۔ خود نہیں پڑھ سکتے، جو میں نے بتایا اس کی تحقیق کر لو، اس کی تحقیق کر لو، تم خود بخود محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے۔
اللہ ہم سب کو غلامی رسول عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔